تو ایک حدیث پاک اگر اجازت دے تو شیئر کرنا چاہوں. بالکل کیوں نہیں. سر درد کا بہت زیادہ یعنی کہ شکوہ کیا جاتا ہے آج کل. کہا بھی جاتا ہے کہ جی میرے پین ہو رہی ہے سر میں. یہ نہیں کہ زیادہ شکوہ کیا جاتا ہے, ہوتی بھی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نا کیسر روم نے خط لکھا کہ میرے اطباء عاجز آ گئے ہیں تو مجھے کوئی علاج بھیجیے. تو آپ نے انہیں ایک ٹوپی بھجوائی. جب وہ سر پہ رکھتا تو اس کا درد رفع ہو جاتا, اور جب اتار دیتا تو وہ کبھی کبھار دوبارہ درد ہونے لگتا. جب اس نے اسے ادھیڑا دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا, سلائی کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ اگر اسے کوئی سر پہ رکھ لے تو اس کی ذہنی ٹینشنیں, بیماریاں, درد, دکھ دور ہو جاتے ہیں. تو جو دل روزانہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر بھی کرے اور اللہ کو اپنے ساتھ سمجھے تو وہ کتنا طاقتور ہو جائے. لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ تو بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کام جب تک نہیں کریں گے نا تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے, ہمارے ہاں ہم مساجد میں جاتے ہیں اور دوسرے نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. وضو کا پانی استعمال کرتے ہیں, پوری مسجد کو گندا کر دیتے ہیں. I'm sorry, پر پوری مسجد کے اندر ہم پانی بکھیر دیتے تھے. Why? کیوں, کس لیے؟ گاڑیاں اپنی پارک کرتے ہیں, ایمبولنسز کو جگہ گزرنے کی نہیں ہوتی. میں نے موت ہوتے ہوئے دیکھی ہے, موت ہوتے ہوئے دیکھی ہے. شاہراہ فیصل پہ میں نے موت ہوتے ہوئے دیکھی ہے. نماز عیدین پہ وہ انہوں نے پوری وہ بلاک کی ہوئی تھی اور وہ گزر نہیں سکی تھی اور وہاں ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی تھی. کون حساب دے گا اس کا؟ کون حساب دے گا؟ کوئی تو حساب دے گا نا. دیکھیے وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنا ذکر کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے, وہ بالکل غلط ہے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کوئی آپ کو اس کا حق نہیں دیتا. آپ مجھے بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم تکلیف کا باعث ہوں؟ نہیں, بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ سب سے بڑا وظیفہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا, کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنا ہے. تو جو شخص مخلوق خدا کے لیے آسانیاں بانٹتا ہے تو اس کی تمام عبادات بھی قبول ہو جاتی ہیں اور تمام وظائف بھی قبول ہوتے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں. فرمایا اطیب طعمک تستجب دعوتک, اپنا سورس آف انکم حلال کرو. ہم اگر کسی کا حق مار کے, کسی کا جو ہے ٹائم برباد کر کے, جھوٹ بول کے, دغا کر کے, میں آپ کو سورہ نساء کی بات کر رہا ہوں, اس میں دیکھ لیجئے کہ کیا فرما دیا گیا ہے. مال کہاں آپ کیسے, یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں یتیموں کا مال مل جائے, ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کا, یتیموں کا مال مل جائے اور تم صاحب استطاعت ہو تو تم اس میں سے کوئی چیز نہ رکھو, لیکن اگر تم کو ایسا ہو جائے کہ تم ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد تم اس کا لے سکتے ہو تھوڑا بہت, لیکن جب بھی تم یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے لگو تو گواہی کر لو, گواہی کر لو. کہنے کا مقصد کیا ہے, اسلام میں اتنی آسانیاں ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایک ضابطہ حیات موجود ہے. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. سارہ ندیم نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سارہ, کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار بینگ ہیئر, بہت بہت شکریہ. ہمیں ارم ضیاء نے جوائن کیا ہے کراچی سے. وی علی حسن جی, السلام علیکم ارم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں ساحر؟ آل گڈ الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم وظائف کی بات کر رہے ہیں, ڈیووشن کی بات کر رہے ہیں. میں سارہ کی طرف آتا ہوں. سارہ وجہ کیا ہے, بیکاز آپ سائیکالوجسٹ ہیں, ظاہر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا, ہم سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, سکون نہیں ملتا, ہمارا برین جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کرتا, دل کے اندر پریشانی سی رہتی ہے, وجہ کیا ہے؟ اچھا, اگر ہم بہت ساری چیزوں میں سکیٹرڈ ہوتے ہیں, ہماری ویژن سٹریٹ نہیں ہوتی. جب ہماری ویژن اور ہمارا ایم سٹریٹ نہیں ہوتا پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں سب چیزیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. زندگی میں اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہے, یو نیڈ ٹو کیپ یور ویژن, یور ایم, یور گول اسٹریٹ. اگر ہم اسٹریٹ نہیں رکھتے تو ہمیں پھر لائف کی سب اپس اینڈ ڈاؤنس ڈسٹرب کرتے ہیں, ہمیں پرائیورٹیز نہیں پتہ. اب جیسے لوگوں کے گولز ہوتے ہیں, اب ہم پریکٹس کیا کرواتے ہیں سائیکالوجسٹ, رائٹ یور گولز, یور گول شوڈ بی رائٹ ان فرنٹ آف یو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اگر کسی گول پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے, اگر کوئی بچہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن اگر اسے فائنینشیل کرائسس, پیرنٹس پریشر, پیئر پریشر, اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہماری سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں, جب اسے وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی ساری اسٹیم ڈاؤن ہو جاتی ہے. اچھا, میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, ڈیزائر اور گول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائر کیا ہوتی ہے, جب آپ لکھ دیتے ہیں ایک چیز, یہ آپ کی ڈیزائر ہے, دیٹ آئی وانٹ ٹو بائی اے کار, یہ آپ کی ڈیزائر ہے, آپ کی وش ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کے ساتھ ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا گول بن جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. یہ میں آپ کو کبھی سکھاؤں گا کسی دن, یہ بڑا میں پہلے سکھایا کرتا تھا, تو وہ آپ کا گول بن جاتا ہے. اچھا, وہ گول جب بنتا ہے تو آپ کا جو برین ہے نا وہ مائنڈ میپنگ کرتا ہے, وہ خود بخود اس کے راستے بناتا ہے.
اگر آپ کو زندگی میں کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو لکھ لیجئے اور اس کے آگے ڈیٹ ڈال دیجئے, اور آپ دیکھیے گا, اور آپ اس کو نکال کے بار بار دیکھیے یا پڑھیے یا سوچیے, آپ دیکھیے گا کہ آپ کا مائنڈ خود بخود میپ کرے گا اس کو, اور آپ کے راستے جو ہیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے. ارم آپ کی طرف آتا ہوں, سیم کویسچن فار یو. وجہ کیا ہے؟ سکون بالکل نہیں ہے, وظائف بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے, سکون قلب بھی نہیں ہوتا, زندگی عجیب سی پریشان سی رہتی ہے, وجہ کیا ہے؟ وائی ڈو یو تھنک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی وجہ تو ساحر میری نظر میں یہی ہے, جو ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی, کہ ہم وظائف بھی کر رہے ہیں, ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, لیکن حقیقتاً جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے نا, ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو جب ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے, باقی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, صرف اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور توکل کم کرتے ہیں. ہم وظیفہ پڑھتے تو ہیں لیکن دل میں وہ یقین نہیں ہو پاتا. ہم اللہ سے دعا کرتے تو ہیں لیکن ہم کو یہ پریشانی رہتی ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو جائے نا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا, اس بچے کا قصہ سنایا کہ اس نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو جس وقت یہ یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ جو پریشانی ہوئی, مولانا روم نے کہا کہ اگر کسی چیز کے اوپر تم اس بات پہ افسوس کرتے ہو کہ کاش میں یہ کر لیتا, یہ کاش شیطان ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. آپ یہ بولیں کہ میرے رب کی مرضی تھی اور میرا رب آگے میرے لیے اچھا کرے گا. تو جس دن یہ سوچ پازیٹیو ہو گئی نا, اس دن آنیسٹلی نہ ہم کسی سے مانگیں گے, ہم صرف اپنے رب کی طرف دیکھیں گے, اس کے بنائے ہوئے وسیلوں کی طرف دیکھیں گے, اور یہ یقین رکھیں گے کہ میں نے اپنا 100% دے دیا, اب میرا رب مجھے یقیناً نوازے گا اور بہترین نوازے گا. ابھی جو آپ بات کر رہی تھی تو مجھے حضرت علی کرم الوجہ کی ایک بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ اور میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے, اور آپ یقین مانیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بار بار پتہ چلتا ہے کہ آپ, لیکن پھر آپ نے ایک اور بات کی تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے جاوید اختر صاحب کی ایک نظم جو ہے اس کا ایک قطعہ یاد آ گیا کہ مانتا ہوں میں تم, جانتا ہوں میں تم کو, ذوق شاعری بھی ہے, شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے, پھر بھی حرف بنتے ہو یعنی لفظ چنتے ہو, ان کے درمیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں سے تو بات نکل ہی نہیں رہی ہے, کوئی بھی کام جو ہے وہ یہاں سے تو ہو ہی نہیں رہا. ابھی آپ نے بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے, اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہمیں دیکھیے, میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں, پاکستان میں ہم لائن نہیں بناتے, لیکن جہاں ڈنڈے کا خوف ہے دبئی میں لائن بنا لیتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم ادھر ادھر, وہی لوگ جن کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے پاکستان میں, وہی کسی کے باپ کا پاکستان ہے,